اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں نے تو اپنا مقصود بنا لی، میں نے اب کس راستے پر چلنا ہے؟ اللہ کے راستے پر۔ کس کے طریقے کے مطابق؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، یہاں تک تو ہوگی نا بات۔ اب یہ ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کم از کم ہمیں اپنی بھی اجتماعی اور انفرادی جو ہر امتی جو ہے وہ حضور کے مشن کو بڑھانے والا ہے، ہر امتی دعوت دینے والا ہے۔ قرآن سے میں نے آپ کو بتایا کہ ہر امتی داعین الی اللہ ہے، اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہے۔ باقی تو ہر چیز کی اپنی اپنی تفصیلات ہیں، لیکن ہم اس وقت کوئی اور بات کر رہے ہیں، یعنی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہماری اجتماعی کوئی ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے۔ میری اس دنیا میں موجودگی کی، یعنی میں نے اپنے سامنے کیا مشن رکھنا ہے، کیا مشن بنانا ہے، یہ ہم سوچ رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا جو سوچ ہے ابھی تو مثال کے طور پہ، عام طور پہ تو ہماری کوئی سوچ ہی نہیں ہے، بس وہی چند جو چیزیں ہیں بس اسی تک ہماری سوچ محدود ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ نقصانی سوچ ہے۔ آپ نے خود بھی یعنی اپنے دل کو عرش الہی بنانا ہے۔ اب یہ میں ایک بات کہتا ہوں تو بعض لوگ سمجھیں گے یار یہ تو بڑا مشکل ہے، ہم تو نہیں کر سکتے، پخپل ہے کہوا۔ اس دن میرا ایک نواسا تھا، چھوٹا نواسا ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ بچے یہ اپنے من میں جو ہوتا ہے آئس کریم اور یہ وہ، یا بعض وقت کوئی اور سودا سما جاتا ہے، تو میں نے اس کے لیے چپس بھی لے لیے اور وہ جوس تو نہیں تھا، بہرحال چپس وغیرہ کچھ لے لیے ایک تھیلا۔ تو اس کو میں نے کہا کہ میں نے تمہارے لیے یہ چیزیں لایا ہوں۔ تو اس نے کیا کہا مجھے؟ پخپل اخرى۔ کیا مطلب؟ اس کو کسی اور چیز کی چاہت تھی، اس کو اس وقت کوئی اور سودا اس کے من میں سمایا تھا، تو جو اس وقت اس کی جو پسندیدہ چیزیں تھیں وہ اس نے ریجیکٹ کر دی، بھئی خود ہی کھا لو۔ مقصد اس بات کرنے کا یہ ہے کہ یہ میرا کام نہیں ہے کہ بس یعنی اکیلے میں تو نہیں ہوں اس کا، ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ آپ مجھے کہیں کہ بھئی خود ہی کرو کام، دعوت اللہ، ہم تو نہیں ہیں، تو پھر تو وہ تو ٹھیک ہے، یعنی میری تو ایک لائف ہے وہ گزر جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ مجھ سے تو پوچھے گا نا کہ بھئی تم نے یہ پیغام جو تمہارے ساتھ تھے ساتھی، تم نے ان کو پہنچا دیا تھا؟ اب میں نے تو پہنچا دیا مثال کے طور پہ، اور پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ پہنچا دیا نا، کلیئر ہے بات۔ اب یہ ہے کہ کوئی آپ مزید کچھ پوچھنا چاہیں یا سمجھے نہیں تو پوچھ لیں۔ یہ داعین اللہ کی جو آپ بات کر رہے ہیں، مطلب انہیں آگے جو پیغام پہنچانا ہے، اس کی ذرا مطلب کلیریفیکیشن مطلب یہ کیسے ہوگا، کیا ہے؟ اور دیکھیں، لوگوں نے اللہ کے سوا اور چیزوں کو اہمیت دے دی ہے، بڑا سمجھ لیا ہے۔
یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر. سورہ مدثر ابتدائی آیت ہے. اے کملی اوڑھنے والے اٹھو، قم اٹھو، ڈراؤ، اور فقط رب کو بڑا کرو. وربک فکبر، فقط رب کو بڑا کرو. تو دعوت بنیادی طور پہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں، بڑا تو اللہ ہے، اللہ اکبر، بڑائی تو اللہ کے لیے. اب لوگوں نے اور چیزوں کو بڑا کر لیا ہے کہ نہیں کر لیا؟ سمجھ لیا ہے، مغالطہ ہو گیا. ان کو اس مغالطے سے نکالنا ہے. یہ دعوت ہے کہ بھئی بڑا تو رب ہے، بڑے کی ماننی ہے. بڑے کی ماننی ہے کہ چھوٹے کی ماننی ہے؟ بڑے کی. ہم تو چھوٹوں کی مان رہے ہیں. نفس بڑا ہے چھوٹا ہے، شیطان بڑا ہے چھوٹا ہے، ذلیل ہے، خوار ہے. ہم نے تو اس کو اہمیت دے دی ہے، نفس کو. آپ دیکھیں وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ. سورہ یاسین میں ہے کہ انہوں نے تو رب کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کی مدد کرے. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. تو ان کی مدد نہیں کر سکتے. تو دعوت یہ ہے، دیکھیں فقط رب کو بڑا کریں. اب رب کو کب بڑا کریں گے؟ جب آپ اپنے آپ کو پہچانیں گے. اول تو یہ ایک دھوکہ ہے، اپنے آپ کو نہیں ہم پہچان پا رہے. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان جائے گا. تو یہ مطلب یہ پھر دیکھیں، یہ کلمہ لا طیبہ جو ہے حضور نے سب سے، یعنی یہ اول و آخر کلمہ طیبہ ہے ہمارا. اب اس میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اب معبود تو بڑا ہوتا ہے، جس کی آپ بات مانتے ہیں یا ہو تو وہ تو بڑا ہوتا ہے، اس کو آپ بڑا سمجھ کے بات مانتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. تو معبود تو ایک ہے. معبود کیا مطلب؟ جس کی بات مانی جائے، جس کی عبادت کی جائے، جس کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا جائے. تو یہ بنیادی طور پہ کلمہ طیبہ جو ہے لوگوں کو اس کی دعوت دینی ہے کہ بھئی بڑا جو ہے وہ نہ نفس ہے، نہ شیطان ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ مال ہے، نہ دولت ہے. اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے. تو اس کے جو پھر تو باقی تفصیلات ہیں نا، لیکن یہ میں نے تھوڑی سی آپ کو بتا دی. نماز کہاں پڑھیں گے؟ یہ صحیح ہے جگہ، صاف ہے نا؟ نہیں مطلب ویسے مٹی وٹی تو نہیں ہے، صاف ہے نا؟ بس اسی پہ پڑھ. یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فاذا نقر فی الناقور فذلک یوم عظیم. نارملی تو آپ جب کسی سے بات کرتے ہیں تو مطلب وہ یا سننے کو تیار نہیں ہے، وہ مطلب خود آپ کو ایک ایسی جواب دے. دیکھیں اس میں تو ایک بات یہ ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. ایک تو دیکھیں آپ آج کی نشست تو ہم نے محدود کی ہوئی ہے اسی اس تک نا، کہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا پتہ چلے. 1 کروڑ بچے جمع ہو کے اسکول کے، اگر آپ کہ بھئی آپ کا مشن کیا ہے، کوئی آپ کو یہ جواب دے گا کہ میں رب کو بڑا کر بناؤں گا، رب کی بڑائی کروں گا، اللہ کی داعی الی اللہ بنوں گا.
اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنوں گا، کیوں کہ میں تو مسلمان ہوں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوں، یہ میری ذمہ داری بنتی ہے اوروں کو نیکی کی دعوت دینا، یہ میری ذمہ داری بنتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔